جامعہ ہے درس گاہوں کا امام، اس کا بانی ہے محمد کا غلام، اس کا بانی ہے محمد کا غلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جامعہ احمدیہ تاریخ و تعارف کے عنوان سے سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں بھی میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، سابق پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان، اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب، پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان۔ دونوں بزرگان کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، جامعہ احمدیہ کو یہ خصوصیت اور انفرادیت حاصل ہے کہ اس کی بنیاد زمانے کے امام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ پیوستہ ہے اور اس کی شاخیں مختلف ممالک میں تازہ بتازہ پھل لا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم جامعہ احمدیہ سے فارغ التحصیل مربیان اور مبلغین کی سرگرمیوں اور مساعی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرتے ہوئے آپ سے میں درخواست کروں گا کہ جامعہ احمدیہ قادیان سے فارغ التحصیل بعض ابتدائی مبلغین کا تذکرہ فرما دیں۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دست مبارک سے لگایا ہوا شاخ دینیات کا پودا جب ابتدا میں شروع ہوا تو بہت سے طلباء اس میں شریک ہوئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں اس کا نام مدرسہ احمدیہ رکھا گیا۔ میری یہ سعادت مندی ہے کہ مجھے اس وجود کی شاگردی اختیار کرنے کا موقع ملا جو شاخ دینیات اور مدرسہ احمدیہ کے اولین طلباء میں سے تھے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سابق ناظر اعلیٰ و امیر جماعت قادیان، وہ ان ابتدائی طلباء میں سے تھے جو شاخ دینیات اور پھر مدرسہ احمدیہ میں پڑھتے رہے اور یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان کے قریب، یعنی قادیان سے مغرب شمال میں ایک گاؤں ہے فیض اللہ چک، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد مولوی برکت علی صاحب حضرت مسیح صاحب کے صحابی تھے۔ ان کے جو ماموں تھے وہ حضرت منشی حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ سفروں میں حضرت مسیح صاحب کے ساتھ رہتے تھے اور ہوشیارپور میں بھی وہ حضرت مسیح صاحب کے ساتھ تھے۔ انہی کی بیٹی سے حضرت مولانا صاحب کی پہلی شادی ہوئی تھی۔ یہ بچپن سے ہی قادیان آ گئے تھے اور انہوں نے آ کے اس وقت یہ ابھی شروع ہوا تھا شاخ دینیات اور مدرسہ احمدیہ، اس میں انہوں نے داخلہ لیا۔ یہ اس زمانے کے بہت سے حالات بتاتے تھے کہ وہ شاخ دینیات تو شروع ہو گئی، لیکن ہم زمین پہ بیٹھتے تھے اور جو اساتذہ ہمیں پڑھاتے تھے بڑی محنت سے پڑھاتے تھے اور ہمارے لیے بہت دعائیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پھر حضرت مسیح السلام سے بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ہمیں بہت سی نصائح فرماتے تھے، اور خاص طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب زلزلہ کے دنوں میں بہشتی مقبرہ قادیان جہاں پر اب ہے اس باغ میں قیام پذیر تھے، تو ہمیں حضرت مسیح السلام کے قریب رہنے اور آپ کے بہت سی نصیحتیں سننے کا موقع ملا، اور ہمیں بھی وہاں اس جگہ پہ لے جاتے اور لے جا کے ہمیں خود دکھایا حضرت مولوی صاحب نے کہ یہاں میری ملاقات حضرت مسیح السلام سے ہوئی، یہاں حضرت مسیح السلام نمازیں ادا کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال مولوی صاحب کی ذات ایک روحانی شخصیت تھی،
بلا شبہ ایک روحانی شخصیت تھی۔ وہ اگرچہ کہ جب میں جامعہ احمدیہ میں داخل ہوا 1965-66 میں، وہ جامعہ کے باقاعدہ استاد تو نہ تھے، لیکن آپ کا یہ معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ جہاں آج کل نظارت تعمیرات کا دفتر تعمیر ہو رہا ہے، سن 2020 میں وہاں پر ایک تھڑا ہوتا تھا، اس کے پاس آپ تشریف رکھتے تھے اور وہاں ہی وہ مجھے صرف و نحو قواعد پڑھاتے تھے اور بعد میں فقہ، قدوری اور سراجی بھی پڑھائی اور پھر تاریخ کی بہت سی باتیں بتاتے تھے۔ حقیقت میں انسان جو پڑھتا تھا، مولوی صاحب کے اندر ایک جذبہ تھا پڑھانے کا، سمجھانے کا، اور آگے جو پڑھنے والا ہے اس کو ذہن نشین کروانے کا۔ اور بعض دفعہ مولوی صاحب مجھے کہتے کہ صرف صغیر سناؤ، ضرب یضرب ضربا فہو مضروب وغیرہ، تو میں چلتے چلتے بعض دفعہ رک جاتا تھا۔ مولوی صاحب زور سے، ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا، وہ پیار سے مارتے تھے اور پھر کہتے تھے چل پھر سے سنا، اور جب میں پھر سے سنا دیتا سارا، پھر مارتے تھے، کہتے انج مرنا سی نہ پہلے، یعنی پہلے ہی تم نے ایسے بنا دا تھا۔ پھر جب میں مبلغ بن گیا اور میں میدان تبلیغ میں جانے لگا، تو 12 فروری 1974 کو میں مولوی صاحب کی خدمت میں صبح صبح گھر میں حاضر ہوا کہ مولوی صاحب آج میں جا رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے، میں نے ایسے ہی مزاحاً کہا کہ مولوی صاحب جہاں آپ نے ڈنڈے مارے آج بھی وہ درد ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہاں درد ہوتا ہے؟ بڑا افسوس ہوا ان کو، تو وہ دم کیا اور دعا کی میرے لیے۔ میں کہا مولوی صاحب دعا آپ ضرور کریں، مجھے نصیحت کریں کوئی۔ کہنے لگے 2 باتیں میری پلے باندھ لے۔ پنجابی میں بات کرتے تھے، کبھی اردو میں بات کرتے تھے۔ اللہ سے پکا تعلق رکھنا، پکی جو لفظ استعمال کیا، پکی یاری اور پکی دوستی بمعنی ولی اللہ بننا، ایک خلیفہ وقت کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور حضور کو دعا کے لیے لکھنا۔ کہیں بھی کوئی تبلیغ، کوئی تقریر، کوئی مناظرہ، کوئی بحث ہو، تم نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میرا خلیفہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، وہ میری پشت پناہی کر رہا ہے اور اللہ کا فضل میرے پہ نازل ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کے بات شروع کرنی ہے اور بار بار اس کو اپنے ذہن میں دہراتے رہنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ تم اس جامعہ کے پڑھے ہوئے ہو جس کی بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رکھی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ابتدائی علماء، اب وقت نہیں کہ میں کچھ اور باتیں ذکر کر سکوں، لیکن یہ وہ شخصیت تھی جو بالکل ابتدا میں تھی اور روحانیت میں ڈوبی ہوئی اور دعائیں کرنے والی، اور وہی دعائیں ہم کو سکھائیں اور اللہ سے محبت سکھائی۔ اور آپ کا بار بار ایک نصیحت ہوتا تھا، آپ فرماتے تھے لما تقولون ما لا تفعلون، تمہارے قول اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ باتیں تو تم قرآن مجید کی اور خلیفہ وقت کی بیان کرو، لیکن تمہارا خود اس کے ساتھ عمل اور مطابقت نہ کھاتا ہو تو یہ لوگوں کے اوپر اثر نہیں پیدا کرے گا۔ تو اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرو۔ کبر مقتن، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناراض کرنے والی بات ہوگی کہ تم منہ سے تو تبلیغ کچھ کرو لیکن عمل تمہارا اس کے برخلاف ہو۔ یہ اللہ کو بھی ناراض کرے گا اور طبعاً اللہ کے خلیفہ کو بھی ناراض کرے گا۔ یہ ان کی نصیحت انہوں نے پھر مجھے کسی جگہ لکھ کے بھی دی یہ، اور جب بھی میں مولوی صاحب کو خط لکھتا تو آپ اس کے جواب میں بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کرتے تھے، لیکن آپ کی شخصیت پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اثر تھا، اور وہ رنگ ہم کو نظر آتا تھا کہ کیسے یہ لوگ مسیح علیہ السلام کی صحبت حاصل کر کے اس سے فیض یاب ہو کر یہ لوگ وہ حقیقی صحابہ بنے کہ یہ کن نجوم ہے، اصحابی کن نجوم ہے، کہ ستاروں کی مانند یہ بن گئے۔ ستارے سورج سے روشنی لیتے ہیں۔ انہوں نے جو مسیح موعود علیہ السلام سے اور حضرت خلیفۃ المسیح اول اور ثانی کی صحبت حاصل کی، اس کا نمایاں اثر ان میں تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ آخر پہ کہ دیکھیں مولوی صاحب کی نصیحت اپنے میں تمام مبلغین واقفین زندگی کو کہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے پھر فرمایا
کہ اللہ سے یاری پکی ولی اللہ، خلیفہ وقت کے لیے دعا اور ان سے دعائیں لینا۔ کسی تبلیغ کے میدان میں جاؤ، کسی سے مناظرہ کرو، ذہن میں یہ رکھنا میرا اللہ میرے اوپر اور میرے خلیفہ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت مجھے احساس کمتری میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ اور اس جذبے کے ساتھ اگر تم بات کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری بات میں اثر رکھے گا اور برکتیں دے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو یہ جو ابتدائی مبلغین تھے ان کی ظاہری وضاحت اور باطنی لحاظ سے بھی یہ روحانیت کے اعلیٰ معیار پر تھے۔ اور کون سے معیار ہیں یا اور کون سا فرق ہے جو جامعہ احمدیہ میں پڑھنے والے طالب علم کو دوسروں سے ممیز کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، اور وہ جامعہ احمدیہ کی جو فارغ التحصیل ہے، جامعہ احمدیہ میں جو پڑھنے والے متعلمین ہوتے ہیں، وہ دین اسلام اور انسانیت کی کس طرح خدمت بجا لاتے ہیں؟ محترم عطاء المجیب لون صاحب اس کی تفصیل فرما دیں۔ جی جزاکم اللہ۔ بنیادی طور پر جو ایک جامعہ احمدیہ کا طالب علم ہوتا ہے اور دیگر ادارہ جات میں پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں، حصول علم کے اعتبار سے تو ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، دونوں حصول علم کے لیے ادارہ جات میں داخل ہوتے ہیں اور حصول علم کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جامعہ احمدیہ کے جو طلباء ہیں ان کے اندر بعض ایسی خصوصیات ہوتی ہیں، بعض ایسے امتیازات ہوتے ہیں جو دیگر طلباء میں یا دیگر احباب جماعت میں نہیں ہوتے، یا ان کی توقع کم کی جا سکتی ہے۔ جامعہ احمدیہ کے طلباء سے ان چیزوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات جو ہے وہ ہے تقویٰ کا اعلیٰ معیار۔ پچھلے ایک ایپیسوڈ میں ذکر بھی ہوا تھا کہ جامعہ احمدیہ قادیان کے لیے جب لوگوں کی منظوری کا معاملہ سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں بھجوایا گیا، تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے دست مبارک سے اس لوگوں میں تقویٰ کا لفظ سب سے اوپر رکھا۔ تو اس سے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جامعہ احمدیہ کے اساتذہ اور جامعہ احمدیہ کے طلباء کو یہ موٹو دیا کہ جامعہ احمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے طلباء کا معیار جو ہے تقویٰ کا سب سے اوپر ہونا چاہیے، اور ہر معاملے میں تقویٰ ہی سب سے اوپر ہونا چاہیے، اور ہے اللہ کے فضل سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تقویٰ کے ساتھ ساتھ تعلق باللہ اور عبادات الہیہ میں جامعہ احمدیہ کے طلباء کا جو معیار ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دوسری بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خلافت سے وابستگی کا معیار۔ ایک عام احمدی کا بھی خلافت سے پکا اور مضبوط تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے، لیکن جامعہ احمدیہ کے جو طالب علم ہیں ان کا بطور خاص خلافت کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ ہونا چاہیے، ایک ذاتی تعلق ہونا چاہیے خلافت کے ساتھ، اور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ جامعہ احمدیہ کے طالب علم میں یہ اشتیاق اور تجسس ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہمارا جو امام ہے، ہمارا جو خلیفہ ہے، وہ کیا نصائح فرماتا ہے، وہ کیا ارشادات اور ہدایات بیان فرماتا ہے، ان کو سن کر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے جامعہ احمدیہ کا طالب علم۔ کیوں؟ کیونکہ آگے جا کر پھر ان ارشادات اور ہدایات پر اس نے جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد احباب جماعت کو بھی کاربند کرانا ہوتا ہے۔ پھر اطاعت خلافت میں جامعہ احمدیہ کے طالب علم کا معیار جو ہے وہ سب سے اونچا اور سب سے بلند ہوتا ہے۔ پھر ایک اور خاص چیز جو جامعہ احمدیہ کے طالب علم میں ہوتی ہے باقی طلباء یا باقی احباب جماعت سے ہٹ کر، وہ یہ ہوتی ہے کہ جامعہ احمدیہ کا طالب علم واقفی زندگی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو کلیتاً دین کی خاطر وقف کیا ہوتا ہے۔ اس نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی بات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی اور اپنی شرائط بیعت میں بھی اس کا ذکر فرمایا، وہ دنیا پر دین کو مقدم کرنے والی بات جو ہے وہ جامعہ احمدیہ کے طلباء میں اور ہر طالب علم میں موجود ہوتی ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے دین کی خدمت کے لیے، اور اس کے بعد پھر جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیتا ہے، جامعہ احمدیہ میں پڑھائی کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اور یہ وقف زندگی کا جو عہد وہ کرتا ہے اس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ جامعہ احمدیہ کی پڑھائی کے دوران یا جامعہ احمدیہ کی پڑھائی کے بعد اگر کوئی مشکل مراحل پیش آتے ہیں، کوئی کٹھن مرحلے سامنے آتے ہیں، تو وہ اس وقت دین کو دنیا پر مقدم رکھے گا اور ان مراحل سے بآسانی گزر جائے گا۔
پھر ایک اور خاصیت جو جامعہ احمدیہ کے طالب علم میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر دعا کرنے کی خاصیت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک ہتھیار ہے اور وہ ہے دعا کا ہتھیار۔ تو جو دعا کا ہتھیار ہے اسی سے جامعہ احمدیہ کا طالب علم جامعہ احمدیہ کی تعلیم کے دوران بھی لیس ہوتا ہے، اور اسی ہتھیار کو لے کر پھر وہ جامعہ احمدیہ سے فارغ ہوتا ہے اور اسی پر اپنا فوکس کرتا ہے، بنیاد اسی پر رکھتا ہے، اور اس کے بعد باقی سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ محنت بھی کرتا ہے، دیگر جو کام اس کے سپرد کیے جاتے ہیں محنت شاقہ کا عہد بھی کرتا ہے وہ کہ ہر معاملے میں کٹھن سے کٹھن مرحلے میں وہ مکمل طور پر محنت سے کام لے گا اور کسی کام کو آر نہیں سمجھے گا۔ تو یہ ساری صفات جو ہیں وہ جامعہ احمدیہ کے طالب علم میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے موجود ہوتی ہے۔ پھر ایک خصوصیت جامعہ احمدیہ کے طالب علم میں جو ہوتی ہے اور باقی طلباء سے ہٹ کر ہوتی ہے، باقی طلباء تو جن ادارہ جات میں داخل ہوتے ہیں وہ دنیاوی تعلیم وہاں حاصل کرتے ہیں، لیکن جامعہ احمدیہ کا طالب علم جب جامعہ میں داخل ہوتا ہے بے شک اس کا دنیاوی تعلیم کے ساتھ بھی ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے، رہتا ہے، ایسا نصاب سیٹ ہے جامعہ کا کہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے ساتھ ساتھ، لیکن اس کا اصل مطمع نظر دینی تعلیم کا حصول ہوتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم کا حصول، حدیث مبارکہ کی تعلیم کا حصول، پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں جو بیان فرمودہ روحانی خزائن ہیں، خلفائے سلسلہ نے جو روحانی خزائن بیان فرمائے ہیں، ان ساری تعلیمات کا حصول جامعہ احمدیہ کے طالب علم کا ایک خاصہ ہوتا ہے، اس کا مطمع نظر ہوتا ہے، اور یہ تعلیمات وہ حاصل کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ کیوں نہیں ان میں سے ہر فرقہ میں سے ایک ایسا گروہ تیار ہوتا ہے جو دین میں تفقہ حاصل کرتا ہے، دین میں دینی تعلیمات میں تخصص حاصل کرتا ہے جس کو کہنا چاہیے۔ تو یہ جو وصف ہے یہ جامعہ احمدیہ کے طلباء میں کے اندر ہوتا ہے، اور اسی کے لیے وہ جامعہ احمدیہ میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ جامعہ احمدیہ سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی جو آیت ہے وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اس قرآن مجید کی آیت میں ان کا شمار پھر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دعوت اللہ کے میدان میں پھر کود پڑتے ہیں، پھر اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں، اور جو بھی کام جماعت کی طرف سے ان کے سپرد کیا جاتا ہے، خلیفہ وقت کی رہنمائی میں جو کام ان کے سپرد ہوتا ہے وہ اس کو سر انجام دیتے ہیں، اور اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت میں مغن ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہر مشکل سے مشکل مرحلے کو وہ برداشت کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس سے گزرتے ہوئے اپنے تن من دھن کو دین کی خدمت کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے مکمل طور پر وقف کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق اور مخلوق کے رشتے کے درمیان جو قدورت واقع ہوئی ہے اس کو فعل کرنے کے لیے میں آیا ہوں، اور اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جامعہ کے طلباء جامعہ میں آتے ہیں اور یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے جاتے ہیں، اور آپ کا یہ مقصد ہی ہے میرا مطلوب و مقصود خدمت خلق است، یہی کام وہ کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لانے کی جو ترغیب ہے وہ دلاتے ہیں۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جامعہ احمدیہ اور دیگر تعلیمی اداروں میں کیا فرق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے اعظام کی ہدایت کی روشنی میں اس پہ تفصیل سے بیان فرما دیں۔ جامعہ احمدیہ اور دوسرے ادارہ جات میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ علماء انبیاء کے علوم کے وارث ہوتے ہیں، وہ کوئی ان کو درہم اور دینار اور دولتیں دے کے نہیں جاتے، وہ اصل میں وہ وراثت دے کے جاتے ہیں، علمی وراثت، دینی وراثت، نیکی وراثت، روحانیت کی وراثت، جس کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے بتایا کہ صحابہ کرام
اور صفہ پہ بیٹھنے والے، اپنے نفس پر، اپنے جسم پر ہزار مصیبتیں اٹھا کر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب روایات پڑھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علوم حاصل کیے. جامعہ احمدیہ یہ منفرد وہ ادارہ ہے جو کہ امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کی وراثت کو سنبھالتا ہے، اور اس علمی وراثت، دینی وراثت کو آگے دنیا تک پہنچاتا ہے. انما الاعمال بالنیات، باقی اداروں کے اپنے اپنے نیتیں ہیں، ارادے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، لیکن اس کا نبوت کا جو اثاثہ ہے، نبوت کا جو روحانی سرمایہ ہے، اس کو اخذ کرنا اور اس کو جہاں تک دوسروں تک پہنچانا. یہ ایک، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایک زبانی طور پہ تحریر کے ذریعہ بھی جاتا ہے یہ پیغام. آج کل MTA کے ذریعے بھی خطبات جا رہے ہیں، لیکن آج کا انسان وہ ایک عملی صورت بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو خلیفہ وقت کی نمائندے کے طور پہ ہم میں آ رہا ہے، اور ایک دینی درسگاہ جو کہ انبیاء کی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہے، یہ عملی طور پر ہمارے یہاں پر اس کے اثرات کیا ہیں. اور حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جس جگہ ہوتے ہیں اس جگہوں کو برکت دی جاتی ہے. یہ برکتیں ہیں جو جامعہ کے فارغ التحصیل طلباء جب میدان میں جاتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں. یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں، اصل میں یہی میں نے رکھا تھا کہ عصر حاضر کے علماء کے بارے میں میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری پیشگوئی بھی فرمائی ہے. علماءہم شر من ادیم السماء، کہ اس زمانے کے علماءہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود. کہ اس زمانے کے علماء، جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جو دوسرے علماء ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیں یہاں پر ضمیر کا فرق ہے. ایک یہاں فرما رہے ہیں علماء ہم، اور پہلی حدیث میں فرمایا علماء امتی، میری امت، جو کہ 73 فرقوں میں سے جو 73واں فرقہ ہوگا، ایک منفرد الجماعت، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے جو علماء ہوں گے کا انبیاء بنی اسرائیل ہوں گے، اور ان کے ہم، وہ جو 72 ہیں، شر من تحت ادیم السماء، شر پھیلانے میں ان سے زیادہ آگے کوئی نہیں ہوگا. فتنے جو بھی مسلمانوں کے درمیان فتنے ہوں گے انہی سے نکلیں گے، انہی کی طرف لوٹیں گے. ان علماء کو آج دنیا دیکھ رہی ہے، ان کے فتنے دنیا دیکھ رہی ہے، اور آج جو مخالفین اسلام ہیں انہی لوگوں کے شر کو دیکھ کر ان کا دین اسلام سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے. العیاذ باللہ انہوں نے اس دین کا نام قتل، دہشت گردی، انتہا پسندی، یہ اس دین کا نام رکھ لیا. اب یہ وہ تمام بیماریاں ہیں جو عصر حاضر میں پیدا ہوئی ہیں. یہ وہ روحانی میڈیکل ادارہ ہے جو جامعہ احمدیہ ہے، اس نے اس کا علاج کرنا ہے. وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، قرآن مجید کو دیا، حضرت مسیح علیہ السلام کو دیا، اور آپ کے خلفائے کرام کو دیا، ان کا جو نور ہے اس نور کے ذریعہ سے ان ظلمتوں کو ہٹانا ہے. اور اسلام کا حقیقی چہرہ، اسلام کا حقیقی تریاق، آج جو دنیا میں دنیاوی زہر پھیلا ہوا ہے اس کو بطور تریاق دنیا والوں تک پہنچانا ہے. حضرت مسیح صاحب کا ایک چھوٹا تھا اقتباس میں پڑھ کے ختم کرتا ہوں. 1000 روپیہ قوم کا جو جمع ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے خرچ ہوتا ہے جو دنیا کے کیڑے بنتے ہیں. دیکھیں آپ، کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ دنیا کمانا. اور حضرت مسیح السلام اس کی اصطلاح فرماتے ہیں دنیا کے کیڑے. اس سے زیادہ حیثیت کیا؟ یہ حالت ہو کہ علماء، مدرسے کا ذکر فرماتے ہیں، علماء پیدا ہوں،
علم دین میں برکت ہے، اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، نبوی علم میں برکات ہیں، وہ اس مدرسے میں حاصل ہوں گی۔ اب یہاں پر حضرت صاحب فرماتے ہیں دنیا کے آج 99% ادارے محض دنیا 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 کے علاوہ کچھ نہیں، کچھ دنیا کو ہلاک کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ دنیا کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، حتیٰ کہ سب سے معتبر ادارہ جو طب کا ادارہ مانا جاتا ہے میڈیکل کا، اس کے اندر بھی آج صرف پیسہ کمانا رہ گیا، علاج وغیرہ تو بہت پیچھے رہ گیا۔ 99% پیسہ اور لوگوں کو کیسا لوٹا جائے وہ ہے، اور اسی کو مسیح صاحب فرما رہے ہیں دنیا کے کیڑے بن گئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں ان کے پاس۔ دینی علوم حاصل کر کے ان کی رہنمائی کرنا وہ جامعہ احمدیہ کے فارغ التحصیل واقفین کا کام ہے، اور حضور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے ابھی جو وقف نو کی تحریک فرمائی، اس کا بھی اصل میں مقصد یہی تھا کہ ہمارے واقفین جب دوسرے اداروں میں بھی جائیں گے، دنیا کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ وہ دین کا علوم بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو یہ وہ اہم مقصد تھا جو حضرت مسیح السلام اور آپ کے خلفاء کے پیش نظر رہا اس ادارے کو ترقی دینے میں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصل بارہا اپنے جامعہ کے طلباء سے جب خطاب فرماتے ہیں تو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جامعہ کے جو طلباء ہیں، فارغ التحصیل ہیں یا جامعہ میں زیر تعلیم ہیں، ان کا ظاہری تقویٰ بھی، ان کا ظاہری لباس جو ہے وہ بھی اعلیٰ معیار کا ہونا چاہیے، چونکہ ظاہری جو وضاقتہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے میں ایک تبلیغ ہوتی ہے، اور باطنی جو ان کا معیار ہے تقویٰ کا وہ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اور دنیا کی چکا چوند سے ان کو مروب نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج ابھی جو محترم مولانا صاحب نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو علماء ہم اور علماء امتی ہے، تو اس میں واضح فرق نظر آ جانا چاہیے۔ تو جامعہ احمدیہ سے فارغ التحصیل جو مربیان ہوتے ہیں، ان کی تبلیغی سرگرمی کیا ہوتی ہے؟ محترم عطا المجیب لون صاحب سے درخواست ہے کہ اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ بلغ ما انزل الیک، کہ جو تجھ پر نازل ہوا اس کو پہنچا، لوگوں تک پہنچا۔ یہی وہ فریضہ ہے دراصل جو جامعہ احمدیہ کے طلباء کے سپرد فراغت کے بعد، جامعہ احمدیہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان کے سپرد ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب جامعہ احمدیہ قادیان، ربوہ کے علاوہ UK، کینیڈا، جرمنی، بنگلہ دیش اور افریقن ممالک میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہے۔ اور یہ تمام جامعات کے جو طلباء ہے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اسی مطمع نظر کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کی تبلیغ اور خدمت کا کام سر انجام دیتے ہیں، ہر سو پھیلتے ہیں، ہر جگہ جہاں پر بھی ان کی تعیناتی ہوتی ہے وہاں جا کے حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی رہنمائی کے مطابق تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور اس کے ساتھ یہ الہام بھی فرمایا کہ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء۔ ایک طرف یہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، دوسری طرف یہ بھی خود ہی تسلی دی کہ وہ تبلیغ زمین کے کناروں تک پہنچانے والے لوگ کہاں سے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود الہام کروں گا ایسے لوگوں کو جو تیرے پاس آئیں گے، اور وہ پھر تیرے مشن میں جو تیرے سپرد ہے، تیرے مشن کی تکمیل میں وہ تیری مدد کریں گے۔ اور ہم جانتے ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سلطان نصیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمائے، جنہوں نے اس مشن کی تکمیل کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا، جس مشن کی تکمیل کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی۔ اور یہ جامعہ احمدیہ کے طلباء بھی دراصل انہی کا پرتو ہے، انہی رجال کا پرتو ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس الہام میں فرمایا کہ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء۔ اس میں جن رجال کا ذکر آیا ہے انہی رجال کا ایک پرتو جامعہ احمدیہ کے طلباء بھی ہیں، اور وہ بھی اسی مشن کو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو دنیا میں پورا کرنے کے لیے ہر سو پھیلتے ہیں، اور زمین کے کناروں تک پہنچانے والی بات جو الہام میں نے ابھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کی تکمیل کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ سارا کام وہ خلیفہ وقت کی نگرانی اور رہنمائی میں کرتے ہیں۔
پھر وہ اس پیغام کو بڑے بڑے سربراہانی مملکت تک بھی پہنچاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر مزدور طبقہ اور غریب طبقہ لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ کوئی بھی طبقہ ایسا باقی نہیں رہتا جہاں وہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کا پیغام پہنچانے کا کام نہیں کرتے۔ آج کل کے جو حالات جو ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر اور اسلام پر جو اعتراضات عائد کر دیے جاتے ہیں، اس حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنی خطبات اور خطابات میں توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعہ احمدیہ کے طلباء حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی رہنمائی کے مطابق اس موجودہ ماحول میں بھی اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں، جن پر دیگر علماء نے، جن کا ابھی محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے ذکر فرمایا، جن کے تعلق سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء ہم کا ذکر فرمایا ہے، ان علماء ہم نے جو پردہ اسلامی تعلیمات پر ڈالا ہے، اس پردے کو ہٹانے کا کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے علماء اور جامعہ احمدیہ سے فارغ التحصیل جو طلباء ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں اور ہر سو اس پیغام کو پہنچاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے مختلف وسائل وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک وسیلہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو جو لٹریچر ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے اعظام کی کتب پر مشتمل ہے، اس لٹریچر کو، جس میں اسلام کی حقیقی تعلیم کو بیان کیا گیا ہے، اس لٹریچر کو ایسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب ان کو اسلام کی حقیقی تعلیم کا لٹریچر ملتا ہے تو پھر ان کے نظریات بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات ہیں۔ پھر بک فیئرز میں جاتے ہیں ہمارے جامعہ احمدیہ کے فارغ التحصیل طلباء، وہاں پر جماعت احمدیہ کا پیغام جو ہے، اسلام کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بلکہ جامعہ احمدیہ کی تعلیم کے دوران بھی تبلیغ کا کام ہمارے جو طلباء ہیں جامعہ کے، وہ سر انجام دیتے ہیں۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بعض دفعہ بعض جامعات کے طلباء کو خود بعض مقامات پر بھیجتے ہیں، اور وہاں بھیج کر وہاں لیفلیٹس کی تقسیم اور جماعتی لٹریچر کی تقسیم، خصوصاً قرآن مجید کے تراجم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب، اسلامی اصول کی فلاسفی، نبیوں کا سردار حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب، اور خود حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی کتاب ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو پیس، جو بہت ہی اہم خطابات پر مشتمل ہے۔ اس قسم کا لٹریچر جس میں اسلام کی صحیح تعلیمات کی عکاسی کی گئی ہے، اس لٹریچر کو جامعہ احمدیہ کے طلباء دوران تعلیم بھی اور فارغ ہونے کے بعد بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، مسلمانوں تک بھی پہنچاتے ہیں اور غیر مسلموں تک بھی پہنچاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اس فریضہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سر انجام دیتے ہیں۔ اور پھر اس فریضہ کو سر انجام دینے کی صورت میں پھر بہت ہی بہترین نتائج بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت جماعت احمدیہ دنیا کے 210 سے زائد ممالک میں قائم ہے، اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ نئی مساجد جماعت کو عطا ہوتی ہیں، نئی مساجد تعمیر ہوتی ہیں، نئے مشن ہاؤسز جماعت کو عطا ہوتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو اس میں جہاں احباب جماعت کا بھی رول ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جماعت احمدیہ کا ہر فرد مبلغ ہے، تو جماعت احمدیہ کے افراد بھی اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں، لیکن صف اول میں جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعہ احمدیہ کے یہی طلباء جو جامعہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد فارغ ہوتے ہیں، تو یہی صف اول میں ہوتے ہیں اور اس پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے سلسلے میں کارروائی کرتے ہیں، اور اس کام کے دوران اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی ان کو حاصل ہوتی ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے، میں ان واقعات کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ مطمع نظر ہوتا ہے جامعہ احمدیہ سے فارغ ہونے کے بعد کہ بلغ ما انزل الیک پر وہ کام کریں، اور اس پر وہ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی رہنمائی کے مطابق کام کرتے ہیں، اور اس کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہترین نتائج اور ثمرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ جیسا کہ آج کل ایک خاص ٹرم ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ فرنٹ لائن ویریئرس، جیسے ہم جو ظاہری علاج کرتے ہیں، میڈیکل سے جو ریلیٹ ہوتے ہیں، تو ان کو فرنٹ لائن ویریئرس کہتے ہیں، تو جو روحانی طور پہ علاج کرتے ہیں وہ مربیان ہی ہوتے ہیں، تو وہ دینی لحاظ سے فرنٹ لائن ویریئرس کے نام کے مستحق ہے، اس نام سے ان کو موسوم کیا جا سکتا ہے۔ آج کل کو سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں، اس میں وہ تحریر کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے اپنے کلموں کو
تیز کرتے ہیں اور جو ایلیگیشنز جماعت کے خلاف ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں، اور ان کی جو ویورشپ ہوتی ہے ہزاروں لاکھوں میں جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس میں جامعہ کے جو فارغ التحصیل طلبہ ہوتے ہیں وہ بہت ہی اپریشیبل کام کرتے ہیں، جس پہ ہم ان کے لیے تحسین اور ان کو داد دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں دونوں علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سیریز کا اگلا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔